اچھا بیٹا، اب ہم جو ہے شروع کر رہے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 11 سے لے کر 11 سے لے کر 19 تک. ٹھیک ہے، اب یہ آپ دیکھ لیجئے 11 سے لے کے 19 تک کا پہلے آپ کو اسی طریقے سے ترجمہ لکھنا ہے، اور پھر ترجمہ لکھنے کے بعد پھر آپ کو اس کے نیکسٹ جو ہے وہ کام کرنا ہے. اس والے ترجمے میں سب سے پہلے جو چیزیں آئی تھیں وہ کیا تھا؟ اس ترجمے میں بتا دیا گیا تھا سورہ انفال کے کہ جنگ بدر کے موقع پر انعامات خداوندی. ٹھیک ہے نا، کہ جنگ بدر کے موقع پر انعامات خداوندی تو کیا تھی؟ کون کون سے انعامات تھے؟ سب سے نمبر 1 بارش، دوسری چیز تھی نیند کا طاری ہونا، تیسری چیز تھی مسلمانوں کے دلوں سے خوف و پریشانی کو دور ہونا، اور مسلمانوں کے لیے فرشتوں کی آمد. اب بارش جو ہے وہ کس طرح سے مسلمانوں کے لیے انعام تھی؟ تو بارش میں کیا ہوا تھا کہ نمبر 1 جو تھی، بارش کی وجہ سے سب سے پہلے جنگ سے 1 روز پہلے رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسلا دھار بارش برسی. اس بارش کے 3 فائدے ہوئے. اب 3 فائدے کیا تھے؟ نمبر 1 کہ مسلمانوں نے اس بارش میں نہا کر اپنے آپ کو پاک کر لیا، اس طرح ان کی تھکن اور ناپاکی دور ہو گئی، اور حوض بنا کر آئندہ کے لیے پانی محفوظ کر لیا. اس طرح سے پانی کی کمی پر قابو پا لیا گیا. دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوا؟ دوسرا فائدہ اس بارش کا یہ ہوا کہ ٹیلوں کی ریت سخت ہو گئی اور مسلمانوں کو اس پر چلنے میں آسانی ہو گئی، جبکہ کافروں کی طرف کیچڑ پھیل گیا اور انہیں بہت دشواری ہوئی. نمبر 3 پاکی اور طہارت کی وجہ سے مسلمان تازہ دم ہو گئے، اور کافروں کے لیے یہ بارش زحمت بن گئی. ٹھیک ہے نا. اب دوسری چیز کیا تھی؟ دوسرا انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ نیند کا طاری ہونا. ٹھیک ہے، نیند کس طریقے سے طاری ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا کے چلنے کے باعث مسلمانوں پر گہری نیند طاری ہو گئی، اور رات بھر وہ پرسکون ہو کر سوئے اور صبح تازہ دم اٹھے. اس کے علاوہ اور اس کے بعد کیا چیز تھی؟ تیسری چیز کہ مسلمانوں کے دلوں سے خوف و پریشانی کا دور ہونا. نیند کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری تھکن اور پریشانی دور ہو گئی، اور کفار کا جو رعب ان کے دلوں میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی دور کر دیا، اور مسلمان بہادری کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. چوتھی چیز کیا تھی؟ چوتھا انعام مسلمانوں کے لیے فرشتوں کی آمد. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور دلجوئی کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجی، جس سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے. اب یہ تو تھا جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات. اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جنگ کے دوران کیا خصوصی ہدایات دی تھی. جنگی تربیت بھی کرتے چلے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ تو ساتھ ساتھ مسلمانوں کی. کیا تھی بھی جنگی تربیت؟ کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ مومنین کی تربیت فرماتے ہوئے انہیں تاکید فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے ایمان والوں کے بعد آپ اس کو جو ہے اس میں لکھیے گا، یا اس کو جو ہے اس کے اندر لکھیے گا، نیچے سے لکھیے گا، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. ان احکامات کے پیش نظر کسی بھی مجاہد کو یہ اختیار نہیں کہ وہ سخت اور پریشان کن حالات میں میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہو، چاہے دشمن کی فوج کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. دوسری بات کیا تھی؟ کہ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر دشمن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ مومنین کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ اگر دشمن کو دھوکہ دینا مقصد ہے تو پھر میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر جا سکتے ہیں، تاکہ دشمن دھوکے میں آ جائے اور مجاہدین کسی دوسری سمت سے دوبارہ حملہ آور ہو جائے. یعنی آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہوئے اور پھر ایک دم سے پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا. یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یا پھر پلٹ کر نئے انداز اور زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کریں. ایسی صورت میں ایسا کرنا جائز ہے، لیکن پیٹھ پھیرنا سخت منع ہے.
پھر تیسری بات کیا بتائی کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر جانے والوں کے لیے اللہ کے احکامات۔ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر جانا سخت گناہ میں شامل ہے، اور رسول اللہ نے اسے گناہ کبیرہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں ان کو سخت ترین عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دین و دنیا دونوں جگہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا دیکھیں، اب اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا، کیا کرا، انعامات۔ اب احسانات میں معجزات آ جاتے ہیں، مومنین پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ میں نے بتایا تھا نا کہ 2 جو ہے معجزہ ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایک معجزہ عطا کیا، جس کا مشاہدہ غزوہ بدر میں موجود تمام لوگوں نے کیا۔ رسول اللہ نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور دشمن کی جانب پھینکی۔ یہ رسول اللہ کا ایک خاص معجزہ تھا، جس کی وجہ سے تمام کافروں کی آنکھوں میں مٹی کے ذرات بھر گئے، اور وہ کچھ دیر کے لیے دیکھنے سے محروم ہو گئے، ٹھیک ہے، دیکھنے سے محروم ہو گئے، اور میدان جنگ سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ، اللہ تعالیٰ کافروں کو سختی سے منع فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوئی تدبیر مسلمانوں کے خلاف کام نہیں آئے گی۔ اگر تم اپنے حق میں بہتری چاہتے ہو تو اپنے افعال سے باز آ جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی چھوڑ دو۔ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا دے گا، چاہے تمہاری تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے، اور تم مومنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔